یہ راز حضرت عمر نے کھولا. حجر اسود کو چومنے لگے تو رک گئے. کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا. اور پھر جس کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ تو پھر چومتا چلا جاتا ہے, کبھی اوپر سے, کبھی نیچے سے, کبھی وسط حجر. کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ پتھر کو چومنے کا موقع مل گیا, رسم ادا کریں, پیچھے ہٹ جائیں, یہ چومے چلے جا رہے ہیں. میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے, یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ایک جگہ سے چومتے ہیں, خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں, وہاں سے چومتے ہیں, خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہوں. میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے, یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا, بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے, یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے. حجر اسود کا بوسہ نصیب ہو جائے تو آپ دونوں ہاتھ رکھ کے آواز کے بغیر حجر اسود کا ادب سے بوسہ لیں. اور اگر بوسہ نصیب نہیں ہوتا, رش زیادہ ہے, تو حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے ان ہاتھوں کو چوم لیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو حجر اسود پہ چھڑی لگا کے اس چھڑی کے سرے کو چوم لیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں, رش زیادہ ہے, تو دور سے ہی اپنی تلیاں سیدھی کریں حجر اسود کی جانب. اور جب رخ سیدھا ہو جائے, ایک وہمی, گمانی, تصوراتی نسبت پیدا ہوئی. اب حجر اسود کو آپ کی تلیوں نے چھوا نہیں, بلکہ اس کا رخ حجر اسود کی طرف ہوا. ان تلیوں میں اتنی برکت آ گئی, اب ان تلیوں کو چوم لیں, ان انگلیوں کو چوم لیں, اس لیے کہ ان کا رخ تو حجر اسود کی طرف ہوا تھا. تو جس پتھر پر میرے حضور کے ہونٹ لگے, جس پتھر پر میرے حضور کے لب لگے, اس پتھر کو چومنا بھی عبادت قرار پایا.